اللہ 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 اللہ۔ بہرحال جو بندے اپنی بیوی سے اجازت لے کر 2 سال کے لیے نوکری پہ باہر چلے جاتے ہیں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بیوی سے اجازت لی ہے، بیوی نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد بیوی کو بلا لیا کریں، ایک دفعہ چھٹی پہ خود چلے جایا کریں۔ کہتے جی بہت سارے لوگ ہیں کہ ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ ہدایت دے، یہ بدعت ہے۔ جتنی تم پیسے چراغاں پہ خرچ کرتے ہو نا وہ غریبوں کو دے دو، زیادہ ثواب ہے۔ ایک بچی کی عمر 17 سے 18 سال ہے، عمرے پہ آئی، طواف پورا کیا ہی تھا کہ ہم سے بچھڑ گئی، گم ہو گئی۔ طواف کیا، روتی ہوٹل چلی گئی، حالانکہ اس نے احرام اتار دیا، ہوٹل جا کے عمرہ مکمل نہیں کیا، صفا مروا نہیں کیا، بال نہیں کاٹے، اسے بولا۔ بہرحال اب وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ نہ اس نے صفا کیا ہے نہ کچھ کیا ہے۔ عمرے کرنے کے بعد ہم ہوٹل میں چلے گئے، کھانا کھایا، بعد میں سر منڈایا، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری کا کوئی علاج نہیں، بندوں کے پاس نہیں نا، اللہ کے پاس تو ہے نا شفا، آپ زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ خانہ کعبے میں جو لوگ فلمیں بناتے ہیں ناجائز ہے۔ نماز کے لیے بیوی کو سزا دے سکتے ہیں، سزا تو نہیں، سختی کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں، کوئی نہ پڑھے زیارت ہو جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ عالم سکرات میں، اللہ ان کی مشکل حل کرے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر سے کم طواف نہیں ہوتا۔ حرم کی حدود، پورا مکے کا شہر جو ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ میں والدہ کے ساتھ حرم شریف میں طواف کے 7 چکر پورے کیے، پھر میں نے سر کو گنجا کیا، والدہ کی طبیعت خراب تھی، میں بھول گیا کہ صفا مروہ ادا کرنا ہے، دم پڑ گئی۔ میرے بھائی بیٹی بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر شافعی ہے تو پڑھا کرے، کیونکہ حنفی مسلک یہی ہے اور قرآن میں یہی کہتا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ خواب میں شیطانی خیالات آتے ہیں تو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ جب تم فلمیں دیکھ کے سو گے تو پھر خیالات تو غلط آئیں گے نا۔ میری بہن کے جسم میں جادو کے اثرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ آپ ہر بیماری کو بھی جادو بنا دیتے۔ تمہیں کیسے پتہ لگا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں؟ وہ ذرا مجھے نشانی تو بتاؤ کہ جادو کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی نہ کرو تب بھی اس کو جادو سمجھا جاتا ہے، وہ بیمار تو ہوگی نا بیچاری۔ اچھا، لڑکیوں کا حیض خراب ہو جائے، وقت پہ نہ آئے، اس کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، وہ کہیں گے جادو ہو گیا، جن آ گیا۔ کوئی جن نہیں ہوتا، نہ کوئی جادو ہوتا ہے، سب بکواس ہے۔ اگر شادی نہیں کی، شادی کر دو، جن نکل جائے گا، جادو بھی نکل جائے گا۔ ورنہ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاؤ اور پلاتے رہو، ایسے بس جادو کا اثرات ہیں۔ کہاں سے پتہ لگ گیا جی آپ کو اثرات ہیں؟ یہ تو چکر بنایا ہوتا ہے عاملوں نے، وہ بالکل جی آپ پر تو جادو کا بڑا اثر ہے۔ بھئی کوئی نشانی بھی تو بتاؤ نا جادو کے اثر کی۔ میں اکرم خان، میں پریشان ہوں، شادی ہوئی، ایک بیٹا بھی ہے، بیوی میکے چلی گئی، لانے کی کوشش کی،
دوسری شادی کی اولاد نہیں چاہیے تھی، یہ شادی ختم ہو گئی، بہرحال اللہ آپ کی مشکلات حل کرے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا، پہلی میکے چلی گئی، دوسری سے اولاد ہی نہیں، تم کسی قابل ہوتے تو پہلی گھر کیوں جاتی؟ اللہ کے بندے، جب آدمی ہو ہی نہ مرد تو شادی کرنے کا کیا شوق ہے؟ توبہ کرو، کیوں لوگوں کی لڑکیوں کو ذلیل کرتے ہو؟ ہمت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر سکتا ہو۔ طاقت معنی صرف یہ نہیں کہ اس کو روٹی دے، مکان دے دے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، امی کے پاس ہوں، 2 بیٹیاں ہیں۔ جب سے دوسری لڑکی ہوئی ہے آنا بھی چھوڑ دیا ہے، گھر لے کر بھی نہیں جاتے، مار پیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ساس نے گندا علم کرایا۔ بہرحال میری بیٹی توبہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، استخارہ کرو، اگر ہو تو پھر طلاق لے لو۔ جب خاوند رکھتا ہی نہیں ہے تو بیوی بننے کا فائدہ۔ ایک آدمی پیدائشی نامرد ہے، دولت والا ہے، معلوم ہونے کے باوجود لڑکی والے اس مرد کے ساتھ شادی کر دیں، بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ جب لڑکی والوں کو پتہ ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے معنی ہے کہ لڑکی کو پیسوں میں بیچ رہے ہیں نا، اور جب لڑکی کی خواہش خاوند سے پوری نہیں ہوگی تو اسے تو منہ کالا کرنا ہے نا۔ بالکل کبھی نامرد سے شادی نہ کریں، بلکہ بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ شادی کرنے کے بعد راز کھلتا ہے کہ وہ نامرد ہے، یا شادی کرنے کے بعد راز کھلتا ہے کہ اس میں تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی امانت دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مرد فوراً طلاق دے دیں تاکہ عورت بیچاری کی نسل ختم نہ ہو جائے۔